میکلنبرگ جیل ورجینیا میں سزائے موت پانے والے قیدیوں نے جیل کے عملے کو یرغمال بنا لیا اور 2 گھنٹے کے اندر 6 سزائے موت پانے والے قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ پولیس فوراً حرکت میں آئی اور مفرور قیدیوں کی تلاش شروع کر دی۔ خطرہ تھا کہ کہیں یہ خطرناک قیدی مزید قتل و غارت نہ کریں۔ میکلنبرگ جیل ورجینیا 1977 میں مکمل ہوئی اور اس پر $20 ملین لاگت آئی۔ یہ جیل محفوظ ترین جیل قرار دی جا رہی تھی اور دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس جیل سے کبھی کوئی قیدی فرار نہیں ہو سکے گا۔ اس جیل کے 3 حصے تھے۔ جو سی پارٹ تھا اس میں خطرناک ترین قیدی رکھے گئے تھے۔ اس حصے میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا جہاں آٹومیٹک گیٹ نصب کیے گئے تھے۔ ان 2 دروازوں سے گزر کر جیل کے باقی حصے میں پہنچا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اکتوبر 1984 کی ایک رات گیٹ پر موجود اہلکاروں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جیل کے ایک حصے سے بم ملا ہے۔ فوراً بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کی گاڑی بھیجی جائے تاکہ بم کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا سکے اور اسے ڈسپوز آف کیا جا سکے۔ جیل کی پالیسی ہے کہ دونوں گیٹ بیک وقت نہیں کھولے جا سکتے، مگر جواز ایسا تھا کہ گیٹ پر موجود اہلکار حواس باختہ ہو گئے اور بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کی گاڑی فوراً سی بلاک پہنچ گئی۔ وہاں موجود اہلکاروں نے بم کو ایک اسٹریچر پر رکھا ہوا تھا اور اس ڈر سے کہ کہیں بم پھٹ نہ جائے آگ بجھانے والے آلے سے مسلسل سپرے کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہر طرف دھواں چھا گیا تھا۔ بم فوراً جیل سے باہر منتقل ہو گیا اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے اصل کہانی کا۔ بم جیل سے باہر نہیں گیا ہوتا بلکہ 6 خطرناک قیدی جیل سے فرار ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ 6 کے 6 قیدی سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں۔ جیل کا عملہ جیل کے اندر یرغمال پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی جیل توڑنے کی خبر پھیلتی ہے طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا کہ سزائے موت پانے والے قیدی جیل سے فرار ہوئے۔ یہ قیدی اتنے خطرناک تھے کہ ورجینیا کے گورنر نے آرمی اور ایئر فورس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا۔ آنن فانن پوری ریاست کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ گئے۔ ریاست ورجینیا کے کرائم انویسٹیگیشن کے ادارے کے سربراہ کو تفتیش کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جو 6 افراد فرار ہوئے تھے انہوں نے مجموعی طور پر 17 افراد کو قتل کیا تھا۔ ان میں سے 2 جو سب سے زیادہ خطرناک تھے وہ برائلے برادران تھے۔ وہ ایک مقامی گینگ کے سربراہ تھے اور پولیس کو یقین تھا کہ انہوں نے 20 کے قریب افراد کو مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں قتل کیا ہے۔ سب سے پہلے ان 6 قاتلوں کی تمام ضروری معلومات اکٹھی کی گئیں اور یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ لوگ اور لوگوں کو بھی قتل کر سکتے ہیں، لہٰذا پولیس کی پہلی کوشش تھی کہ ان قاتلوں کو فوراً پکڑا جائے۔ مین ہنٹ شروع ہو گیا اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ ساتھ کھوجی کتوں کو بھی اس مشن پر لگا دیا گیا۔ جیل کے سی پارٹ کا سرچ آپریشن شروع ہوا اور وہاں پر ہاتھوں سے بنائے گئے چاقو اور تیز دھار آلات جو مختلف مقامات پر چھپائے گئے تھے جیسے کہ ڈسٹ بن اور کتابوں کے کورز وہاں سے نکال لیے گئے۔ پولیس کو اندازہ تھا کہ ان قاتلوں کے پاس آتھی اسلحہ نہیں، مگر اس بات کا یقین نہیں تھا۔ جیل کے عملے کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا کیونکہ تفتیشی اداروں کو شک تھا کہ گارڈز بھی اس فرار میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس واقعے سے 2 ماہ قبل جیل کے عملہ کو ٹپ ملی تھی کہ جیل کے اندر بم بنانے والا سامان موجود ہے۔ جیل کی مکمل تلاشی لی گئی مگر کچھ بھی نہ ملا۔ میکلنبرگ جیل کے ارد گرد کا علاقہ جو کہ ایک جنگل تھا اس کا سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ کیونکہ گارڈ سے کوئی خاطر خواہ معلومات نہیں ملی تھی، اس لیے تفتیشی اداروں کو یقین ہو گیا کہ اگر اتنی ہی خاموشی گارڈز ظاہر کر رہے ہیں تو ضرور ایک نہ ایک شخص اس فرار میں ملوث ہے۔ گارڈ سے تمام ضروری معلومات لینے کے بعد اندازہ ہوا کہ قیدی کیسے جیل سے فرار ہوئے۔ جس وقت قیدی باہر ورزش کر رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اسے گھٹنے پر زخم آ گیا ہے، لہٰذا اسے سیل میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح 3 گارڈ میں سے ایک سیل کے اندر چلا گیا۔ جیل کی پالیسی ہے کہ جب سیل سے باہر قیدی ہوں گے تو سیل میں کوئی قیدی نہیں ہوگا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد باقی قیدیوں کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی سیل میں آ جائیں۔ اب 3 قیدی تھے اور 1 گارڈ تھا۔ یہاں سے منصوبہ شروع ہو گیا۔ اس دوران قیدیوں نے لڑنا شروع کر دیا جو کہ ایک پلان کا حصہ تھا، اور اسی افراتفری میں ایک قیدی جو جیل سے فرار ہونے والوں میں شامل تھا گارڈز کے بنائے ہوئے ریسٹ روم میں چھپ گیا۔ باقی قیدیوں کو بڑے ہال میں اکٹھا کر لیا گیا۔ جیل کے سی پارٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور دونوں حصوں کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکٹرک ڈورز تھے۔ کنٹرول روم ایسے بنایا گیا تھا کہ یہ دونوں حصوں کو کور کرتا تھا۔ وہاں پر موجود گارڈ سے جب تفتیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ ایک قیدی نے اسے کہا کہ وہ دوسرے حصے میں موجود قیدی کو کتاب دینا چاہتا ہے۔ یہ نارمل روٹین کی بات تھی، اس وجہ سے گارڈ کو شک نہ ہوا۔
جیسے ہی گارڈز نے دروازہ کھولا اس وقت واش روم میں چھپا ہوا قیدی باہر نکلا اور وہ بٹن دبا دیا جس سے تمام سیل کے دروازے کھل گئے۔ 3 منٹ کے اندر قیدیوں نے جیل کے تمام عملے کا یرغمال بنا لیا۔ ان کے یونیفارم اتار لیے گئے اور بھاگنے والے 6 قیدیوں نے وہ یونیفارم پہن لیے۔ ان قیدیوں میں سب سے خطرناک برائلے برادران تھے، جنہوں نے مجموعی طور پر 20 سے زائد افراد کو مختلف مقامات پر قتل کروایا تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ گارڈز کو بھی قتل کر دیا جائے، مگر باقی قیدیوں کے سمجھانے پر انہوں نے جیل کے عملے کو ایک سیل میں بند کر دیا اور ایک مانیٹر اسٹریچر کے اوپر رکھا، اس پر چادر ڈالی اور ایک گارڈ سے ہی کال کروائی کہ بم ملا ہے۔ کیونکہ 2 ماہ قبل بھی بم کی اطلاع تھی، لہذا جیل کے عملہ میں کھلبلی مچ گئی اور فوراً ہی ایک وین سی پارٹ پہنچ گئی اور گاڑی میں موجود 6 قاتل جیل سے فرار ہو گئے۔ اس دوران پولیس بڑی سرگرمی سے انہیں تلاش کرتی رہی، مگر 3 گھنٹے گزرنے کے باوجود مفرور قیدیوں کو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ قیدی اتنے شاطر تھے کہ چند ہی گھنٹوں میں یہ ورجینیا کی ریاست کے بارڈر پر پہنچ گئے۔ وہاں پر موجود درختوں کے ایک جھنڈ میں انہوں نے گاڑی چھپائی اور مختلف سمتوں میں 2-2 کی ٹولیوں میں پیدل چل پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد وائرلیس پر پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک شہری کا ٹرک چوری ہو گیا ہے۔ پولیس کو یقین ہو گیا کہ یہ ٹرک قاتلوں نے ہی چرایا ہوگا، لہٰذا ہائی ویز اور سڑکوں پر مزید سختی کر دی گئی۔ کیونکہ قیدی ورجینیا سے باہر نکل چکے تھے، لہٰذا FBI کو بھی مدد کے لیے بلا لیا گیا۔ سرچ آپریشن کا دائرہ کار پورے ملک تک پھیلا دیا گیا، کھوجی کتوں کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا اور مزید نفری بلا لی گئی۔ شہری اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے فوراً اسلحے کی خریداری شروع کر دی، کیونکہ ایک دن گزر چکا تھا اور 6 مفرور قاتل قیدیوں میں سے ایک بھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ان 6 سزائے موت پانے والے قیدیوں میں ایک ایسا بھی تھا جس نے ایک خاتون کا ریپ اس کے 5 سال کے بچے اور اس کے شوہر کے سامنے کیا۔ بعد میں اس خاتون کو، اس کے شوہر کو اور 5 سال کے بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ایک قیدی ایسا تھا جس نے 76 سال کی بوڑھی خاتون کا ریپ کیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا۔ اگلے دن 2 قیدی، جن میں سے ایک نے جیل گارڈز والی جیکٹ پہن رکھی تھی، گرفتار ہو گئے، مگر 4 قیدی، جن میں برائلے برادران بھی شامل تھے، ابھی تک مفرور تھے۔ اور شہریوں اور حکومت کو سب سے زیادہ خوف برائلے برادران سے ہی تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، مگر 4 خطرناک مفرور قیدیوں کو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لہٰذا گورنر نے $40,000 انعام مقرر کیا اس شخص کے لیے جو ان قیدیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا۔ اس اعلان کے کچھ گھنٹوں بعد پولیس کو 2 لوگ گاڑی کا دروازہ توڑتے دکھائی دیے۔ پولیس کے روکنے پر انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔ یہ برائلے برادران تھے، مگر پولیس کو دھوکہ دے کر یہ فرار ہو گئے۔ پولیس نے اب دوسرا راستہ اختیار کیا۔ وہ لوگ جو جیل میں برائلے برادران سے ملنے آتے تھے، ان کا تعاقب شروع کر دیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیا برائلے برادران ان میں سے کسی شخص کے پاس تو پناہ لینے کے لیے نہیں پہنچے۔ اسی دوران 2 مزید قیدی پولیس نے دھر لیے، مگر برائلے برادران ابھی تک لاپتہ تھے۔ جیل میں جو لوگ برائلے برادران سے ملنے آتے تھے، ان میں ایک برائلے برادران کا انکل بھی تھا۔ FBI نے جب برائلے برادران کے انکل کی ریکی کی تو معلوم ہوا کہ وہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ مزید ریکی کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ تمام وقت ایک گیراج میں گزارتا ہے، جہاں پر وہ مارکیٹ سے مختلف روزمرہ استعمال کی اشیاء کی چیزیں خرید کر لے کر جاتا ہے۔ FBI نے اپنے ایجنٹس اس گیراج میں مختلف بھیس میں بھیجے۔ ان ایجنٹس نے بتایا کہ وہاں پر موجود ایک شخص جس کے بازو پر ٹیٹو بنا ہوا ہے، وہ برائلے برادران میں سے ایک بھائی ہے۔ FBI نہیں چاہتی تھی کہ برائلے برادران کو مزید موقع دیا جائے تاکہ وہ وہاں سے فرار ہو سکیں، فوراً ہی ریڈ کر دی۔ اس طریقے سے آخر میں بچ جانے والے 2 برائلے برادران بھی پکڑے گئے۔ یوں تمام 6 کے 6 سزائے موت کی پانے والے قیدی واپس اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ ان قیدیوں کو مختلف اوقات میں سزائے موت دی گئی۔ برائلے برادران کو 1984 اور 86 میں سزائے موت سنائی گئی، جبکہ باقی 4 قیدیوں کو 1996 تک سزائے موت سنا دی گئی اور اس پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ یہ امریکی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے امریکی حکام کو لاجواب کر دیا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جیلیں قیدیوں کو نہیں روک سکتیں، بلکہ جیل میں موجود شاطر قیدیوں سے نپٹنے کے لیے ایسی حکمت عملی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے منصوبوں کو کامیاب نہ بنا سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو کسی بھی موضوع پر معلومات چاہیے تو آپ ضرور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ میں ان پر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ویڈیوز بنا سکوں۔ شکریہ۔